السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ صدرنشین تلنگانہ اسٹیٹ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن سید اکبر حسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عید و تہوار کے موقع پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے دعوت افطار، طعام عام، ملبوسات وغیرہ تحائف کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ چنانچہ 25 دسمبر کو کرسمس تہوار منعقد ہونے والا ہے۔ اس ضمن میں ریاستی حکومت کی جانب سے ریاستی سطح پر روایتی جوش و خروش سے کرسمس منایا جانے والا ہے۔ اس ضمن میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد گفٹ پیکس کی عیسائی بھائیوں میں تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے، جس کے تحت ہر حلقہ اسمبلی کے لیے 1000 ساڑیاں تقسیم کی جائیں گی۔ اس ضمن میں انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ کارپوریٹر ہندو آفیشلز کمیٹی کے جو بھی ممبر ہندو ان کے ذریعے دیا ہے، اور میں تہہ دل سے خاص طور میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ اسی طرح میں ہمارے مائنارٹی ویلفیئر منسٹر کلیشور صاحب کا اور KT راما راؤ صاحب کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ چیف راشننگ آفیسر حکومت تلنگانہ کے احکامات کی روشنی میں محکمہ سول سپلائز، محکمہ DT کے اشتراک سے شہر کے مختلف سڑکوں، چوراہوں، پنکچر کی دکانات و دیگر فٹ پاتھ سے متصل کھلا پیٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی اور غیر مجاز پیٹرول کی فروخت کیے جانے والے افراد کے پاس سے تقریباً 30 لیٹر سے زائد پیٹرول ضبط کیا گیا۔ ASO تنیجا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا۔ لوز پیٹرول کی در میں سیل کر رہے ہیں، اس کو سیز کر دے رہے۔ صدرنشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی محمد مسیح اللہ خان نے حج 2020 کی درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں 17 دسمبر تک توسیع کا اعلان کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ 5 دسمبر مقرر کی گئی تھی، جس میں مزید 12 دنوں کی توسیع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ درخواست گزاروں کے پاسپورٹس 17 دسمبر 2019 تا 20 جنوری 2021 تک ویلڈ ہوں۔ ایسے تمام امیدوار اہل ہوں۔ سٹاف ہے، کمپیوٹرز کے ساتھ آپ کی جتنے بھی آن لائن اپلیکیشنز ہیں فل اپ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خاص کر لیڈیز کے لیے بھی یہاں پہ الگ جو سو لیڈی والنٹیئرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سجیسٹ کرنے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جتنے بھی اپلیکینٹس ہیں یہاں آ کر جو سو آپ اپنے اپلیکیشن فارم فل اپ کریے۔ جی اب تک تلنگانہ وزیر داخلہ تلنگانہ محمد محمود علی کی زیر قیادت خواتین کے خلاف جرائم کے تدارک کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس میں وزیر تعلیم اندرا سبیتا ریڈی، ستیاوتی راٹھور، وزیر برائے بہبود خواتین و اطفال دیاکر راؤ، وزیر پنچایت راج، پرنسپل سیکرٹری، DGP کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے ذمہ داروں کے ہمراہ منعقد ہوا۔ اجلاس چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر منعقد کیا گیا، جس میں خواتین کے تحفظ، موجودہ حالات کے پیش نظر منصوبہ بندی کو خطیت دی گئی۔ اس اجلاس خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم اور خواتین کی گمشدگی کی رپورٹ کی فوری درج کرنے کی ہدایت دینے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں حکام کو پولیس اسٹیشن حدود سے بالا تر ہو کر گمشدگی کی رپورٹ درج کرنا ہوگا، فوری کارروائی کرنی ہوگی، خصوصی ٹیمیں تشکیل دینی ہوگی، 0 FIR سسٹم پر عمل آوری کرنی ہوگی۔ مختلف محکمے جات کے تعاون و اشتراک سے یہ طویل مختصر اقدامات پر مبنی نظام کی تیاری کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ So the respective departments will take, and at our level, from the government side, whatever has to be done, we take it forward. I thank all the honorable ministers and the officers who have done. تلنگانہ NGO سینٹرل یونین کے صدر M راجندر ریڈی نے ریاست تلنگانہ کے TNGO صدور کے ہمراہ ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں ملازمین کی جانب سے تحفظ مسائل کے علاوہ دیگر امور پر خصوصی غور و خوض کیا گیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس موقع پر راشیل M راجندر، بنڈارو راشیل، R سرینواس کے علاوہ دیگر موجود رہے۔ 6 دسمبر 1992 عیسوی میں بابری مسجد کا انہدام کر دیا گیا تھا، جس کے باعث سارے ہندوستان میں اسی دن کو
یوم سیام منایا جاتا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے اس یوم کے پیش نظر پولیس کے بھاری بندوبست کیے گئے ہیں۔ اس کے تحت کمشنر حیدرآباد سٹی پولیس انجنی کمار IPS نے شہر میں دفعہ 144 کا نفاذ عمل میں لایا ہے۔ حالات کی مناسبت سے چارمینار ACP انجیہ نے نظم و ضبط کی برقراری، بحالی اور عوام میں اعتماد بحال رکھنے کی خاطر پولیس کے مختلف دستوں کے ہمراہ چارمینار کے دامن قرب و جوار کے علاقوں میں فلیگ مارچ کیا، جس میں پولیس اور خصوصی دستوں کی مسلح بھاری جمعیت نے حصہ لیا۔ A1 ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔